اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں کو ہی دے، انتہائی شریف النفس انسان، اچھے آفیسر، ایڈمنسٹریٹر ایم سی آئی میونسپل کارپوریشن اسلام آباد اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل رانا وقاص انور بہت اچھے انسان ہیں، مگر جاتے جاتے ایک عام سے بندے کو خاص بنا گئے ہیں اور ان کے اوپر نوازشات کی بارش کر دی ہے۔ اور جانے سے 2 دن پہلے وہ انہوں نے ایک ایسے افسر کو نوازا ہے جو کہ حقدار نہیں تھے، اور خوش قسمتی یا بدقسمتی کہ اس افسر کی بدقسمتی کہ وہ ڈپٹی کمشنر یا چیف کمشنر بنتے بنتے رہ گئے، یا خوش قسمتی ہے سی ڈی اے کی کہ بچ گئے اتنے افسر کو نوازشات سے، مزید نوازشات سے بچانے کے لیے۔ اچھا، 2 سال کی چھٹی پر چلے گئے ہیں اسٹڈی لیو کے اوپر رانا وقاص انور صاحب، اور انہوں نے بوچھاڑ کر دی ہے ایک عام سے افسر کے اوپر۔ ہم آپ کو بتائیں کہ اس افسر کی کرپشن اور افسر کی irregularities، بے قاعدگیاں اور زیادتیاں عام لوگوں کے ساتھ، اور اس کے اوپر کتنی زیادہ نوازشات کی گئی ہیں اور کیوں کی گئی ہیں، اور ہم آپ کو بتائیں گے۔ رضوان سرور گریڈ 15 کا صرف ملازم، اسسٹنٹ فائر آفیسر، اس نے کیسے ترقی کی چند سالوں میں اور کتنی irregularities کی، اس کے باوجود کہ اس کے اوپر انکوائریوں کی جو ہے لائن لگی ہوئی ہے، بے قاعدگیوں کے اوپر سسپینشنز ہیں، کرپشن کے اوپر گرفتاریاں ہیں ایف آئی اے میں، مگر اس کے باوجود رانا وقاص صاحب نے جو ایڈمنسٹریٹر تھے انہوں نے تباہی کر دی ان کے اوپر نوازشات کی، پتہ نہیں کیوں۔ ایسے سیزنڈ تجربہ کار اور اچھے شریف النفس افسر نے ایسے بدنام زمانہ ایک 15 گریڈ کے آفیسر کو اور یا ملازم کے اوپر اتنی مہربانی کیوں فرمائی ہیں۔ رضوان سرور جو ہے وہ اسسٹنٹ فائر آفیسر تھے، اور انہیں ری ڈیزگنیٹ کیا یا اپنے آپ کو کروایا لے دے کر کے، اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر بنے فائر۔ وہاں سے پھر ان کی ترقی کی منازل شروع ہوئی ہیں، اور بہت کم عرصے میں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کہاں پہنچے، کیا نوازشات ہیں، وہ تو ہم آپ کو بتائیں گے تھوڑی دیر بعد۔ مگر رضوان سرور کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر جب بنے فائر کے، تو وہاں سے انہوں نے اپنے ایک دوست ظفر اقبال کے ساتھ کوشش کر کے، سابق ڈائریکٹر میونسپل ایڈمنسٹریشن ہے، اور وہ ڈی ایم اے میں لگے، اور آ کر وہاں پر انہوں نے اس وقت رضوان سرور نے وہاں ڈپٹی ڈائریکٹر کا چارج لیا، ایکٹنگ چارج، اور وہاں سے ان کی جو کمائیاں، ان کی کروڑوں کے بھتے، ان کی جو باقی چیزیں تھیں شروع ہوئیں، اور وہاں پر انہوں نے اس وقت ڈی ایم اے میں اتنی زیادہ کرپشن کی ظفر اقبال صاحب کے ساتھ یا دیگر کے ساتھ مل کر، مبینہ طور پہ کہ سابق چیئرمین نے عامر علی احمد نے انہیں سسپینڈ کر دیا اور وہاں سے کک آؤٹ کر دیا، اور ان کے خلاف انکوائریاں شروع ہو گئیں، اور کافی انکوائریاں ہیں، مگر ایک انکوائری یہ بھی ہے کہ G9 بس اڈا اور سینٹورس کی جو کار پارکنگ کی مد میں جو نان ریکوری ہے یا کرپشن ہے، تقریباً 14 کروڑ 70 لاکھ روپے یعنی 147 ملین سے زائد کی رقم ہے، اس کے اوپر ان کے اوپر آڈٹ پیرا ہے، ابھی تک وہ انکوائری نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ اتوار بازار جو ہیں، ویکلی بازارز ہیں، وہاں پر کرپشن، اور دیگر جو ایف ایم یونٹ ہے ان کے علاوہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گزشتہ دنوں وہ گرفتار ہوئے تھے ایف آئی اے سے، مگر 5 دن بعد ہی ایک اعلیٰ افسر سابق ڈی ایم اے ہے، نام میں نہیں لوں گا یہاں پر، ان کی مہربانیوں کی وجہ سے وہ وہاں سے چھوٹ آئے۔ رضوان سرور کے اوپر یہ بھی ایک الزام ہے کہ ایک بہت ہی غریب شخص ہے، ایک فروٹ سٹال ہولڈر ہے، اور اس کی تباہی کا ذمہ دار بھی وہی ہے۔ شعیب عباسی نام کا ایک فروٹ ہے، اس نے ایف آئی اے کو درخواست دی تھی کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ جی ٹی ایس بس سٹینڈ جو ہے آپارا میں، اس سے ایک سٹال الاٹ کیا گیا، مگر سٹال جو ہے وہ اس کے اوپر جو دستخط تھے، جو الاٹمنٹ لیٹر تھا، آفر لیٹر تھا، جو رسیدیں تھیں، وہ جعلی طور کے اوپر تیار کی گئی تھی، اور اس سے لاکھوں روپے اینٹھ لیے گئے تھے شعیب عباسی سے، اور اس کے اوپر دستخط جو تھے وہ بیک ڈیٹڈ کیے گئے تھے، اور بہت بڑا گھپلہ کیا گیا تھا، اور ایف آئی اے نے رضوان سرور کو اٹھایا بھی تھا، مگر پھر اسے
رہائی مل گئی یا ضمانت مل گئی. اس کے علاوہ ذکی، زہیب عباسی اور مزید ایک عباسی نام ہے وہ ہیں، ہاشم خان اور جاوید جٹ، یہ سب لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل تھے مبینہ طور کے اوپر، مگر ابھی تک ایف آئی اے جو ہے اس حوالے سے کارروائی نہیں کر سکا. ہم آپ کو بتائیں گے رضوان سرور کے اوپر کیا نوازشات کیے گئے ہیں اور اسے ری ڈیزگنیٹ کر کے پروموشن کیوں دی گئی تھی. 2020 میں ری ڈیزگنیشن کی گئی تھی. اس کے اوپر ایک سی ڈی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر ایچ آر تھے، انہوں نے ایک لیٹر جاری کیا تھا رضوان سرور کے بارے میں اور کہا گیا تھا کہ رضوان سرور کی ری ڈیزگنیشن یا پروموشن جو کی گئی ہے گریڈ 17 میں 15 سے وہ اللیگل ہے اور وہ سپریم کورٹ کے احکامات کے عین برخلاف ہے، مخالف ہے اور وائلیشن کی گئی ہے اور اسے ریورٹ کیا جائے. اور کافی سفارشات دی گئی تھی، مگر اس کے باوجود جو تھے تقریباً 39 افسران اور اہلکاروں کو ریورٹ کیا گیا تھا، ڈیموٹ کیا گیا تھا سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں. مگر رضوان سرور کے بھی آرڈرز دیے تھے، مگر ابھی تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جا سکا اور رضوان سرور جو ہیں 15 گریڈ کے ہوتے ہوئے 18 گریڈ کی مراعات لے رہے ہیں اور فیسلٹیز لے رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو آفس ہے وہ بھی وصول کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ رانا وقاص انور جو ایڈمنسٹریٹر تھے ایم سی آئی کے، انہوں نے کیا نوازشات کی ہیں رضوان سرور کے اوپر. رضوان سرور کے اوپر جو نوازشات ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پہلے تو وہ ڈی ایم اے سے نکالے گئے تھے، وہاں پر آ نہیں سکتے تھے، انہیں واپس لایا گیا. انہیں پی ایم یو کا چارج دیا گیا، پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ، یعنی سب کچھ ان کے نیچے کر دیا گیا. اور اس کے علاوہ کیا کیا دیا گیا ہے انہیں؟ ٹیلی کام سیکشن، ٹیلی کام یونٹ جو ہے پورے اسلام آباد میں جتنے بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں یا شہر کے اندر ہیں، سیکٹرز ہیں، بلڈنگز ہیں، سب کے اوپر ٹیلی کام ٹاورز جو لگتے ہیں، موبائل ٹاورز، وہ ان کی دائر اختیار میں آئیں گے. اور دیکھا جائے تو 80-90% جتنے بھی ٹیلی کام ٹاورز اسلام آباد میں لگے ہوئے ہیں اللیگل لگے ہوئے ہیں. سابق جب وہ ڈپٹی ڈائریکٹر تھے ڈی ایم اے میں اس وقت لگے تھے اور اس سے بھتے وصول کیے جاتے تھے، اور اب بھی یہ چیز جاری ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام چیزوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ دوبارہ یہاں پر لائے گئے ہیں اور دوبارہ ٹیلی کام سیکٹر میں ہوگا، وہ آپ کو بتائیں گے. ویکلی بازار، اسلام آباد میں ویکلی بازار جو ہے G6 بازار ہے، H8 بازار ہے اور منگل بازار ہے I9 میں. اس کے علاوہ G10 G11 میں ایک بازار ہے، ہومک ہے، دیگر چیزیں جگہوں پہ بازار ہیں. مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ماہ پہلے اسلام آباد کے جو H9 بازار ہے وہاں پر بھی آگ لگی تھی اور 700-750 جو سٹالز تھے وہ جل کر خاکستر ہو گئے تھے. اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ غیر قانونی طور پر یہ سٹالز دیے گئے تھے اور رضوان سرور صاحب جو پہلے تھے اور ظفر اقبال صاحب، انہوں نے یہ تمام چیزیں کی تھی اور مبینہ طور پر وہ اس میں ملوث پائے تھے. ان کے اوپر انکوائریاں کی گئی تھیں مگر انکوائریاں رکوا دی گئی تھی اور ان کے اوپر یہ بھی الزامات تھے کہ سینکڑوں جو سٹالز تھے اور وہ جو ہے بہت بڑی رشوت لے کر اغوانیوں کو دے دیے گئے تھے اور اس کے اوپر بھی انکوائریاں ہیں مگر ابھی تک انکوائری نہیں کی جا سکی. اس کے علاوہ دوسروں نے برتھ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا انچارج بھی بنا دیا گیا ہے. اتنے زیادہ 1 2 3 4 5 6 تقریباً انہیں مزید چارج دیے گئے ہیں 6-7 اور اس کے علاوہ مزید تک سب کچھ رضوان سرور ہی ہوں گے. برتھ اینڈ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا بھی سربراہ بنایا گیا ہے. اس میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں کتنے گھپلے ہوتے ہیں. ایک تاریخ بدلنے کے اوپر بھی کافی مراعات اور نوازشات اور چیزیں ملتی ہیں. آڈٹ پیرا اور آف ڈی ایم اے، آڈٹ پیرا آلریڈی ان کے اوپر اگر دیکھا جائے تو 147 ملین کا آڈٹ پیرا ہے، اس کے اوپر بھی کچھ نہیں ہوا. اور میاں طارق لطیف صاحب نے اس کے اوپر انکوائری کی تھی، سابق ڈی ایم اے ہیں اور اس وقت ڈی جی آڈٹ ہیں مگر اس کے اوپر بھی ابھی تک کچھ نہیں ہوا اور خاموش ہیں وہ سارے. اس کے علاوہ گریو یارڈ بھی، یعنی قبرستان بھی ان کے پاس ہیں، تو کفن چور تو بہت مشہور ہوتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر جو انکوائریاں چل رہی ہیں ان کا کیا ہوگا. اور خوش قسمتی یہ ہے کہ انہیں ڈی سی کا یا ڈائریکٹر کا یا کوئی ڈی جی کا چارج نہیں دیا سی ڈی اے کا.
वरना वो तो तबाही फेर देते। तो रिजवान सरवर के ऊपर नवाज़शात राना वकास अनवर ने क्यों इतना ज़्यादा की हैं, उसके ऊपर तो हमें नहीं पता, और हमने जानने की कोशिश भी की, मगर उनसे रब्ता नहीं हो सका, क्योंकि स्टडी लीव के ऊपर बाहर जा रहे हैं। इतने शरीफ अफसर जो है, इतने बदनाम है ज़माना अफसर के ऊपर नवाज़शात क्यों कर रहे हैं, इसकी वजूहत तो अभी तक नहीं पता चल सकी, मगर चेयरमैन CDA, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और दीगर से भी ये, और आने वाले एडमिनिस्ट्रेटर से ये लोग अब मुतालबा करते हैं कि इतनी नवाज़शात के बावजूद, इतनी करप्शन के बावजूद ये अफसर जो है वापस DMA में लाया गया है, और फायर ऑफिसर था और फायर में वापस क्यों नहीं भिजवाया गया, उसके ऊपर इंक्वायरियाँ क्यों नहीं की जा रही, इंक्वायरियाँ क्यों बंद हैं, और उन्हें इंक्वायरियाँ और सज़ा के बरखिलाफ़ उसे वापस DMA में लगा दिया गया है। तो DMA में करप्शन का बाज़ार हर वक्त गर्म रहता है, और वहाँ पर जो भी आता है और लाखों करोड़ों रुपए महीने के कमा के चला जाता है, और वहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। वहाँ पर जो बैक डेटेड जो डिमांड ड्राफ्ट्स हैं, पे ऑर्डर्स हैं, उन्हें रिफ़ंड करवा कर पैसे जो हैं वो जेब में डाल लिए जाते हैं, और वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा माफिया है। और वहाँ पर जो देखा गया है कि इजाज़त एडवर्टाइजमेंट के लिए 100 बैनर्स या 100 जो बोर्ड्स लगाने की दी जाती है, मगर देखा जाए तो उसके बरक्स 1000 जो बोर्ड जो है वो लगाए जाते हैं, और बाकी पैसे जो हैं वो जेब में डाल लिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बरखिलाफ़ जो एडवर्टाइजमेंट और बिल बोर्ड जो हैं वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो करीब इस्लामाबाद के एरियाज़ हैं वो लगे हुए हैं, और DMA के एहलकार उसमें मुलव्वस हैं, मगर उनके ख़िलाफ़ एक माफिया होने की वजह से कार्रवाई नहीं की जा सकती। देखना यह है कि आने वाले दिनों में उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है, या रिजवान सरवर जैसे बंदे आए रोज़ उनके ग्रेड्स में भी तरक्की होती जाएगी, उनके करप्शन में भी तरक्की होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और उनके ख़िलाफ़ शिकायत का अज़ाला नहीं होगा, और आवाम इसी तरह रोते पीटते रहेंगे। नवीद सिद्दीकी को इजाज़त दें, वस्सलाम।